اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یونس میں الحمدللہ ہم 73 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 71 سے لے کے 73 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی کشمکش کا بڑا مختصر حال بیان کیا۔ تفصیل آ جائے گی اگلی صورت میں، سورہ ہود میں، جو سورہ یونس کا جوڑا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں ان 4 رسولوں کا ذکر ہے جو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گزرے، لیکن ان 4 رسولوں کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ ہود میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا ذکر ذرا یہاں تفصیل سے ہے، 1.5 رکوع میں ہے، لیکن سورہ ہود میں وہ ذکر آئے گا بہت ہی مختصر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو 2 صورتیں آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مضامین کی تکمیل کرتی ہیں۔ اگر یہاں قوم نوح کا قصہ مختصر ہے تو سورہ ہود میں زیادہ ہے، اگر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہے تو سورہ ہود میں پھر مختصر ہے، اور یہاں پر 4 رسولوں کا ذکر بڑا مختصر ہے، انتہائی مختصر، لیکن سورہ ہود میں پھر ہر رسول کے ذکر پر پورا ایک رکوع ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، اور پھر ہم نے بھیجے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسول ان کی قوموں کی طرف، اشارہ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف۔ یہ 6 رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، اب سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ کا نام لے کر ذکر، درمیان کے 4 رسولوں کا ذکر بغیر نام لیے ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسول ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس آئے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن ان کی قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اس پر جس پر کہ وہ جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون، اور پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، تو فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ حق کے بارے میں کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آیا یہ کہہ رہے ہو، اسحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر آج تک کامیاب نہیں ہوئے، آج تک کبھی بھی جادوگروں نے اپنے جادو کے بل پر کوئی حکومت حاصل نہیں کی، کہیں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں کیا، کسی قوم کو جادوگروں نے مل کے شکست نہیں دی، تو تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں پھیر دو ان معبودوں سے
کہ جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں ایک بڑائی قائم ہو جائے، ان دونوں کو سرداری مل جائے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہا فرعون نے، ایتونی بِكُلِّ ساحر علیم، میرے پاس لے آؤ ہر قسم کے ماہر جادوگر کو۔ تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی، تاکہ جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقابلہ کرایا جائے۔ آگے پھر یہ تفصیل آئے گی سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں۔ فرعون نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، تو جب وہ جادوگر آئے تو ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ کہ تم نے ڈالنا ہے، یعنی جو تم نے کرتب دکھانا ہے دکھاؤ۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، یہاں تفصیل نہیں ہے، دیگر مقامات پر تفصیل ہے، کیا ڈالا؟ اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اور جو کہ بظاہر ایسے محسوس ہوا کہ سام بن گئے ہیں اور رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس جادو کو باطل ثابت کرے گا، جھوٹا ثابت کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو فساد مچانے والے ہیں ان کے عمل کو نہیں سنوارتا، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مفید بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواب مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا حقیقی اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جادوگروں نے پھینکی تھیں چٹ کر لیا، اور جادوگر بے اختیار موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی، خاص طور پر جو بڑے بوڑھے تھے وہ مصلحت آمیز تھے، مصلحت بین تھے، لہذا وہ بھی پیچھے ہٹے رہے۔ صرف کچھ نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے ایمان لائے۔ اور یہی ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ نوجوان ہی سب سے پہلے اراول دستہ بنتے ہیں اور آگے بڑھ کے انقلابی تحریک کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں میں نوجوان ہی آگے تھے۔ کیوں ایمان نہیں لائے زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، فرعون کے سردار نہیں، اپنی قوم کے سردار، اس لیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حاکم قوم ہوتی ہے وہ محکوم قوم کے سرداروں کو خرید کر اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوا، ہمارے ہاں بھی کچھ بے ضمیروں کو انگریز سرکار نے بڑی بڑی جاگیریں دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا، اور جو بھی کوئی تحریک آزادی یہاں پر اٹھی تو اکثر و بیشتر یہ بڑے بڑے جاگیردار تھے جو آج بھی ان کی اولادیں ہمارے سر پر مسلط ہیں، انہوں نے ہی مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی کارروائیاں کیں، اور تحریک آزادی کی ناکامی میں انگریز سے زیادہ بڑا حصہ ہمارے ان جاگیرداروں اور ان کے ظلم و ستم کا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ بجائے اس کے کہ فرعون خود حکومت کرے بنی اسرائیل پر، اس نے انہی میں سے کچھ جو ہے وہ سرداروں کو اپنا ایجنٹ بنا لیا، اور ان کے ذریعے سے وہ ظلم و ستم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر۔ تو فرمایا کہ ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم کے چند نوجوان، فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ سردار ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، انہیں ستائیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ، اور ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا
یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ فقالوا، تو قوم نے جواب دیا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے رب ہمارے، ہمیں اس ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، یعنی ہماری وجہ سے ان کی آزمائش نہ ہو، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اے اللہ اپنی رحمت سے بچا لے اس کافر قوم کے ظلم و ستم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسیٰ، اور پھر ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِي، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم دونوں مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر۔ کس لیے مقرر کرو؟ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو بنانا قبلہ رخ، بہت اہم حصہ ہے یہ۔ اس وقت کون سا قبلہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا بیت المقدس میں قبلہ دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا؟ نہیں، وہ تو دوبارہ مسجد اقصیٰ وہاں پر تعمیر کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال بعد کا ہے۔ اس وقت بھی قبلہ وہی تھا جو اول قبلہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے یا بیت المقدس ہے، نہیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے قبلہ کا درجہ دیا گیا تھا مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے پھر خانہ کعبہ کو ہی یہ درجہ دیا۔ تو اس وقت جو قبلہ تھا جس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا کہ گھروں کا رخ بھی اس قبلے کی طرف کرو، وہ قبلہ تھا خانہ کعبہ۔ فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور جو اپنے گھر ہیں ان کو بناؤ قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یعنی مشکل حالات ہیں، فرعون اور تمہارے اپنے سردار ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی ڈٹ جانے سے، استقامت سے، ظلم و ستم کو جھیلنے سے، اور اس کے ساتھ اللہ سے لو لگانے سے، نماز پڑھنے سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مضمون سورہ بقرہ میں 2 بار آ چکا ہے۔ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ بشارت دو مومنوں کو۔ وَقَالَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، اور یہ بالکل سمجھیے اب آخری وقت ہے۔ فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تنگ آ چکے ہیں، تو پھر دکھے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی ہے، فرعون کے خلاف بد دعا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت اور مال دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ تیرے رستے سے بھٹکائیں، اپنی اسی مال، اپنی اسی قوت، اپنے انہی اسباب کے ذریعے سے وہ دوسروں کو تیرے رستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، پھر یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ نبی دعا کرتا ہے کہ اس کے مخاطبین ایمان لے آئیں، لیکن جب نبی کا دل دکھتا ہے تو اس کے بعد پھر نبی کے دل سے بھی ایک فریاد اٹھتی ہے، وہ فریاد اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ اب نبی یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ پھر یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی یہ دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو کچھ نہیں جانتے۔
یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پھر کبھی کو ترس آ جائے، لہٰذا اب اپنی اس جو بھی تم نے دعا کی ہے اس پر قائم رہنا، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ لیکن تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی 40 سال بعد، تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ کسی دشمن پر فوراً ہی آہوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ سدھر جائیں۔ تو 40 سال بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پوری ہوئی۔ کس طرح سے پوری ہوئی تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیا وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ اب تفصیل ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی آئندہ صورتوں میں بھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے جو دریا پھٹا تھا اور ایک بڑا خشک راستہ وجود میں آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ تو اس راستے سے دریا کے پار پہنچ گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر عین جو ہے وہ دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی دوبارہ مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ فرمایا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو آپ پکڑا ڈوبنے نے، قال آمنت، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا پورا ہونا کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ جب دردناک عذاب فرعون نے دیکھ لیا، ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا، اب ایمان لایا۔ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لے آیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں بھی ہوتا ہوں فرما برداروں میں سے۔ آن اللہ نے فرمایا اب ایمان لا رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تھے فساد بچانے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن ہم تمہارے جسم کو سلامت رکھیں گے، بچا لیں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جاؤ۔ اور یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ وہ فرعون کی ممی محفوظ ہے، مصر میں آج بھی موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ ممی دریافت ہوئی ہے پچھلی صدی کے شروع میں، یہ نہیں کہ اس وقت بھی موجود ہو اور قرآن میں اس کو بیان کر دیا گیا ہو۔ پچھلی صدی کے شروع تک اس کی ممی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس کی ممی پچھلی صدی کے شروع میں بیان ہوئی ہے تو برطانیہ میں اخبارات نے سرخیاں لگائی ہیں کہ عظیم کتاب کی عظیم خبر سچ ثابت ہوئی، یعنی وہ حق ہے جو کہ جاری ہو جاتا ہے دشمنوں کی بھی زبان سے، انہوں نے بھی تسلیم کیا۔ تو فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ایک عبرت بن جائے ان کے لیے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی عمدہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے انہیں رزق دیا بہت ہی پاکیزہ۔ تفصیلات اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں کہ سرائے سینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسا رزق ان کو دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا روز قیامت۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بالفرض اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شک میں ہیں اس کلام کے بارے میں جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض، اس لیے کہ کوئی امکان ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شک کریں، ان پہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو ان کے توسط سے یہ گفتگو جو ہے وہ ہم مسلمانوں سے، کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو کہ اللہ نے اپنے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو کہ تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں، یعنی پوچھ لو کہ تورات میں اور انجیل میں اس کلام کے بارے میں کیسی کیسی پیشن گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہوں ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ بالفرض اگر ایسا ہوا کہ آپ نے ان لوگوں میں آپ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹایا، تو پھر آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ گفتگو فرما رہا ہے، اللہ کے رسول کا تو کوئی امکان نہیں۔ اور نوٹ کیجئے کہ مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتا ہی نہیں ہے جو ہے وہ امت سے، یہ تو مدنی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے۔ مکی قرآن میں تو امت سے گفتگو ہوتی بھی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی آپ کہیے میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے، لیکن خطاب ہماری طرف ہے کہ ہم کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ کریں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اے نبی آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہوئی، حق ثابت ہوئی، مراد یہ ہے کہ جن پر آپ کے رب کے قانون ہدایت و ضلالت کا اطلاق ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل آ جائے، کوئی بھی نشانی آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی دلیل رکھی جائے لیکن یہ ہے کہ وہ مان کر دینے کو تیار نہیں ہوتے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ مثال ہمارے سامنے آئی فرعون کی کہ اس کے سامنے کیسے کیسے معجزے رکھے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گفتگو کے ذریعے سے کیسے کیسے واضح دلائل اس کے سامنے رکھے، لیکن بدبخت ایمان نہ لایا۔ ایمان کس وقت لایا؟ جب کہ اس نے دردناک عذاب کو دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اولین ترجیح یہ نہیں تھی کہ جنگ کر کے لوگوں کو مار دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے بارے میں ایمان لانے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ کس طرح بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قوم ایمان لے آتی، لیکن بدنصیبی ان کی کہ ایمان نہ لائی۔ صرف ایک قوم تھی، قوم یونس، وہ ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ کتنا تحسین کے ساتھ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کو تباہ کر کے خوش نہیں ہوا، قوم ہود کو تباہ کر کے خوش نہیں ہوا۔ مخلوق سے تو خالق کو محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کیوں خوش ہوگا؟ تو اس کی تو اولین ترجیح یہ تھی کہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن بدقسمت لوگ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد پھر زمین کو اس گندگی سے صاف کرنا پڑا۔ جسم کا اگر ایک حصہ زہریلا ہو جائے اور آپ اسے نہیں کاٹیں گے، پورے جسم کو وہ سڑا دے گا، پورے جسم کو خراب کرے گا۔ تو لہٰذا اولین ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی یہی ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہلاک کیا جائے یا لوگوں کے خلاف کوئی جنگ کی جائے، اولین ترجیح ہے کہ ان کو سمجھا کر، دعوت دے کر، تبلیغ کر کے ان کو ایمان کے نور سے فیض یاب کیا جائے۔ فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا دنیا کی زندگی میں۔
حضرت یونس علیہ السلام قوم کی نافرمانی سے اتنے پریشان ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے ہی وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایک آزمائش سے گزارا، اور کچھ عرصے وہ مچھلی کے ایک پیٹ میں جو ہے وہ محصور رہے۔ انہوں نے وہاں پر تسبیح کی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن قوم کو احساس ہو گیا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، ہم پہ عذاب آ جائے گا، لہذا قوم نے میدان میں آ کر رو کر چیخ کر اللہ سے فریادیں کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کی۔ فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور پھر ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک مدت تک کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن